پھر فرمایا ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، چند دن، قلت کا فائدہ ہے، یعنی روزے سالوں کے نہیں بلکہ دنوں کے ہیں. فمن کان منکم مریضا، تو جو تم میں سے بیمار ہو، یعنی ایسی بیماری جس کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہو یا روزہ رکھنے کی وجہ سے علاج میں خلل آتا ہو. یہ دو اہم باتیں. مثلا ڈاکٹر کہے کہ ہر 4 گھنٹے کے بعد دوا لینا ضروری ہے ورنہ بیماری بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑ دیا جائے. یعنی روزے کی وجہ سے مرض زیادہ ہو جائے، شفا یابی میں تاخیر ہو، شدید مشقت ہو، اور روزے کی وجہ سے کچھ بیماریاں پیدا ہو جائیں. یعنی بعض لوگوں کے لیے ان کی جسمانی حالت ایسی ہوتی ہے کہ مریض مزید بیمار بھی ہو سکتے ہیں، تو ان کو بھی روزہ چھوڑنا ہوگا. لیکن کم شدت والی بیماری میں روزہ نہیں چھوڑ سکتے. مثلا آپ بتائیے زکام، اس پہ تو روزہ فائدہ دیتا ہے. سر درد، روزہ رکھ کے کس کو سر درد نہیں ہوتا؟ ہر ایک کو تھوڑا بہت سر درد تو ہو ہی جاتا ہے. ہلکا پھلکا بخار، ہلکی پھلکی ویکنس یا تھوڑی زیادہ ویکنس سبھی کو ہو جاتی ہے لمبے روزوں میں. ہاں، تو ایسی وجوہات پر روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا. اولا سفر، یا سفر پر ہو، ایسا سفر جس میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، وہ سفر ہے جس میں مشقت ہوتی ہے. اگر مشقت نہ ہو تو روزہ رکھے، لیکن اگر پھر بھی کوئی چھوڑنا چاہے تو اجازت ہے. ابو درداء کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. دن انتہائی گرم تھا. گرمی کا عالم یہ تھا کہ گرمی کی سختی سے لوگ اپنے سروں کو پکڑ لیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن رواحہ کے سوا کوئی شخص روزے سے نہیں تھا، یعنی سب نے روزہ چھوڑ دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں بھی رکھا. تو اس سے کیا ہوا کہ یہ پتہ چل گیا ہمیں کہ شدید گرمی میں بھی اور سفر میں بھی رکھا جا سکتا روزہ اگر رکھنے کی طاقت ہے. اور کبھی روزہ چھوڑنا افضل بھی ہوتا ہے سفر میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے. آپ نے دیکھا کہ ایک شخص پہ لوگوں نے سایہ کر رکھا ہے. آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا روزے سے. آپ نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں، یعنی وہ نفلی روزے سے تھا، لیکن اب دوسروں کو خدمت میں لگایا ہوا تھا. تو پھر خود روزہ رکھ کے دوسروں کو مشقت میں ڈالنا جو ہے یہ ٹھیک نہیں. اور کبھی انتہائی پر مشقت بھی ہوتا ہے. فتح مکہ کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے بھی روزے رکھے ہوئے تھے. 17 رمضان کو مکہ فتح ہوا تھا نا، اور لوگوں نے بھی روزے رکھے ہوئے تھے. تو لوگوں پر روزہ بھاری ہو گیا. تو آپ نے عصر کے بعد پانی کا پیالہ منگوایا اور پی لیا، اور لوگ دیکھ رہے تھے آپ کو. بعض نے افطار کیا اور بعض نے سوچا ہوگا ابھی عصر تو ہو ہی گئی ہے، تھوڑا سا اور صحیح. تو جب آپ کو پتا چلا کہ لوگوں نے روزہ نہیں چھوڑا تو آپ نے فرمایا وہ نافرمان ہے، کیونکہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا وہاں انہیں بھی چھوڑ دینا چاہیے تھا. لیکن بیمار اور مسافر ہمیشہ کے لیے روزہ معاف نہیں. فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں. دوسرے کون سے دن؟ رمضان کے علاوہ باقی مہینے، ان میں روزے کی گنتی پوری کر لیں. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، وہ کون ہوتے ہیں؟ بہت بوڑھے لوگ جن کو اپنی بھی ہوش نہیں، جیسے ڈیمنشیا ہو گیا، الزائمر ہو گیا، کوئی اور ایسی بیماری ہوگی کہ ان کو آپ روزہ رکھائیں اور وہ اٹھا کے کچھ کھا لیں کیونکہ ان کو تو ہوش ہی نہیں. یا یہ ہے کہ ان کو دن میں کئی بار میڈیسن لینی پڑتی ہے ورنہ ان کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ یا کچھ اور ہے. تو ایسی صورت میں انتہائی عمر رسیدہ مرد اور عورت یہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے. اس کے علاوہ حاملہ اور مرضعہ، وہ کون ہوتے ہیں؟ پریگننٹ اور دودھ پلانے والی، ان کے لیے بھی فدیہ ہے. اور اس میں بعض علماء کہتے ہیں، جس میں ابن عباس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ صرف ان کا فدیہ ہی کافی ہوگا، لیکن بعض کہتے ہیں کہ وقتی طور پر فدیہ دے دیں اور بعد میں جب موقع ہو روزے رکھ لیں، کیونکہ آگے آتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ کہ تم روزہ رکھو زیادہ بہتر ہے. ایسے لوگ کیا کریں جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے؟ فدیۃ طعام مسکین، مسکین کے کھانے کا فدیہ. ایک ٹائم کا کھانا یا 2 کا؟ ایک وقت کا کھانا. پھر آپ دیکھیے پورے 1 مہینے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، بلکہ روزانہ ہی کھلا دے یا کٹھا ہی کھلا دے، جیسے بھی وہ چاہے. کھانا جو ہے وہ اپنے دستور اور اپنے طریقے کے مطابق،
یعنی جتنا وہ خود کھاتا ہے. اب پاکستان میں ایک کھانا سستا پک جاتا ہے, امریکہ میں وہی کھانا ہو سکتا ہے جو کھانا یہاں 100 روپے کا یا 200 روپے کا پکے, وہاں $10 کا پکے گا, جو اس سے مہنگا پڑے گا. تو ایسی صورت میں کیا ہے, پھر جس جگہ آپ رہتے ہیں اس کے حساب سے آپ کو فدیہ دینا ہوگا. پھر آپ دیکھیے کہ کھانے کی قسم مقرر نہیں, آپ چاول بھی دے سکتے ہیں, آپ گندم بھی دے سکتے ہیں, آپ چاول گندم دال ملا کے راشن بیگ بھی دے سکتے ہیں. یعنی اس کے لیے نہ قسم مقرر ہے اور نہ ہی وقت متعین ہے. آپ رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں, رمضان کے دوران بھی دے سکتے ہیں. آپ سحری کا کھانا بھی دے سکتے ہیں, آپ رات کا کھانا بھی دے سکتے ہیں. آپ پکا ہوا کھانا بھی دے سکتے ہیں, آپ کچا بھی دے سکتے ہیں. اب ذرا غور کیجیے, کل ہو, بوڑھے لوگ ہوں, حاملہ ہو, مردع ہو, اگر وہ روزہ رکھ سکتے ہیں, وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ, تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. چھوٹی چھوٹی بات پر روزہ چھوڑنے کی مت سوچو, روزہ رکھنے کی سوچو, کیونکہ اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں, اس کی حکمتیں بہت زیادہ ہیں. اسی لیے کوئی حاملہ اگر یہ دیکھتی ہے کہ اس کے اندر ہمت طاقت ہے, کیونکہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے, کچھ لوگ بہت ہمت والے ہوتے ہیں, وہ رکھ لیتے ہیں, اور کچھ سے نہیں رکھا جاتا, تو رکھنے والا نہ رکھنے والے کو برا نہ سمجھے, اور ادروائز بھی کسی کو ملامت نہ کرے. اور وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, اگر تمہیں پتا ہو کہ ایک روزے کا ثواب کتنا ہے اور رمضان میں روزہ رکھنے کا کتنا فائدہ ہے, تو تم روزہ ہی رکھنا چاہو گے. تو اس سے یہ خلاصہ پتا چلتا ہے کہ روزہ رکھنا سراسر فائدے کی بات ہے, اور اسے صرف انتہائی مجبوری کے وقت چھوڑنا چاہیے, ویسے نہیں. کچھ لوگ آج روزہ نہیں, بھائی کیوں نہیں, کیونکہ وہ سحری کے وقت آنکھ نہیں کھلی تھی, تو اس لیے ہم نے روزہ نہیں رکھا. کوئی وجہ بتائی گئی کہ جس کی سحری کے وقت آنکھ نہ کھلے وہ روزہ چھوڑ دے؟ ایسا ہے کچھ نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. اور کیا کیا مواقع ہوتے ہیں, ایگزامز ہیں, روزے کیسے رکھے, پڑھائی بہت ٹف ہے, کام بہت ہے. بس 2 صورتیں بتائی گئی ہیں کہ جس میں روزہ نہیں رکھ سکتے, وہ ہے بیمار اور مسافر. اور وہ جو طاقت رکھتے ہی نہیں, وہ تو مکلف ہی نہیں, ان پر تو پھر ہے ہی نہیں. لیکن ان کو بھی کہا کہ صدقہ کر دو تاکہ کچھ تو کفارہ ہو جائے. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے؟ سر ایک یہ کہ جیسے میڈز وغیرہ ہیں تو وہ بھی اکثر اب دیکھنے میں آیا نہیں روزے رکھتی, اور وہ یہی کہتی ہیں کہ ہمیں تو پورا دن مختلف جگہوں پہ کام کرنا پڑتا ہے اور ہمارے لیے بڑی مشقت ہوتی ہے, تو ہم کیسے رکھیں؟ ان میں بھی 2 طرح کی میڈز ہوں گی, ایک تو ہمت جان والی جوان, اور کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جو بہت کمزور, ہیموگلوبن بھی بہت لو, یعنی کہ واقعی ان کے اندر استطاعت نہیں, تو وہ پھر اور بات. پھر وہ بھی فدیہ دینا, فدیہ تو لازم ہے, فدیہ تو ہر ایک کے لیے, جس کے پاس نہیں اس کو کچھ دیا جائے تاکہ وہ اپنا فدیہ دے سکے. بالکل. دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ اپنے غلام پر زیادہ کام نہ ڈالو, اور اگر ڈالو تو ساتھ خود بھی کام کرو. تو جن کے گھروں میں بھی میڈز ہیں, اور اگر وہ روزہ اس لیے نہیں رکھتی کہ آپ نے زیادہ کھانے پکانے کا کام ان کو دے کر ان کا کام بڑھا دیا ہے, تو پھر آپ بھی ذمہ دار ہوں گے. آپ ان کو کام کم کر دیں, یعنی کہ آپ چھٹی تو نہیں دے سکیں گے, لیکن جتنا زیادہ ان کی مدد کر سکیں, ایک کی جگہ 2 لوگ رکھ لیں, لیکن ان کو روزہ رکھنے میں سہولت فراہم کریں, ان کو موٹیویٹ بھی کریں, ان کو اچھا کھانے کو بھی دیں, اس کے ساتھ ساتھ ان کو ملٹی وٹامن بھی دیں تاکہ ان کی طاقت آئے اور وہ بھی نیکی کے کام میں شریک ہو سکیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. روزے کے بعد رمضان کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے. گویا رمضان کی فضیلت کس وجہ سے ہے؟ قرآن کی وجہ سے ہے. روزہ بھی اللہ کا احسان ہے اور قرآن بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا, ہدایت کے لیے کتاب چھوڑی, ھدی للناس جو سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے, وبینات اور اس میں روشن دلائل ہیں. کس کے؟ من الہدی والفرقان, ہدایت اور فرقان کے, حق و باطل میں فرق کرنے والے. اسلام سے پہلے رمضان عام مہینوں کی طرح تھا, لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی, قرآن آپ پر نازل ہوا, تو اس مہینے کی فضیلت بڑھ گئی باقی تمام مہینوں کے مقابلے میں. کہا جاتا ہے کہ سابقہ کتب بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی تھی, لیکن سابقہ کتب ایک ہی بار نازل ہو گئی تھی. اور جہاں تک قرآن کا تعلق ہے تو یہ آسمان دنیا میں بیت العزت میں ایک ہی بار نازل ہو گیا, اور پھر
بعد میں آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا. تو رمضان میں روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ ہم قرآن ملنے کی نعمت پر شکر ادا کر سکیں. یاد رہے گی یہ بات؟ بولیے ذرا. تاکہ ہم قرآن کی عظیم نعمت ملنے پر شکر ادا کر سکیں. شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، شکر دل سے بھی ہوتا ہے، شکر عمل سے بھی ہوتا ہے. تو رمضان کے روزے رکھ کر ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس مہینے میں قرآن دیا تھا. قرآن ایک ایسی نعمت ہے جس کے برابر کوئی چیز نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو کس لیے نازل کیا؟ کیا مقصد ہے؟ کہ اس سے ہدایت پائیں. یہاں پر آپ دیکھیے اسی آیت میں بتایا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. کیا ہے قرآن؟ ھدی للناس. تو قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں، صرف ثواب کے لیے نہیں، قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے. اور اس مہینے میں ہمارا تعلق قرآن سے بڑھ جاتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. اور جس چیز میں بھی تمہارا کوئی اختلاف ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد ہے. قرآن کی طرف لے جاؤ اس کو. تو یاد رکھیے کہ رمضان کی اپنی فضیلتیں ہیں. مبارک مہینہ ہے، بے پناہ خیر لانے والا ہے. اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور اس رات کی فضیلت بھی کیوں ہے؟ کیونکہ اس رات میں قرآن نازل کیا گیا. جو اس سے محروم رہا ہر طرح کی خیر و بلائی سے محروم رہا. اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیاطین جکڑے جاتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ. رمضان سے رمضان تک اپنے درمیان سرزد ہونے والے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے جب تک انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے. جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ ہر افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور یہ ہر رات ہوتا ہے. ہماری سب سے بڑی فکر اور غم یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں آگ سے بچا لینا. کچھ بھی کام نہیں آئے گا اگر وہاں کوئی رسوائی ہو گئی. تو رمضان ایک سنہرا وقت ہے، ایک فضیلت والا مہینہ ایسا ہے کہ جس میں ہر روز لوگوں کو آزادی ملتی ہے جہنم سے، کہ یہ جہنم میں نہیں جائے گا. تو ہمیں بھی اس وقت دعا کرنی چاہیے افطار کے قریب کہ اللہ ہمارا بھی نام آج ان لوگوں میں لکھ دے. پھر نیکیوں کی دعوت دینے والا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہر روز ایک فرشتہ پکارتا ہے اے خیر کے طالب آگے بڑھ اور اے شر کے طالب رک جا، یہاں تک کہ رمضان ختم ہو جاتا ہے. رمضان میں نیکی کے بہت سے مواقع جمع ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً جنت میں ایسے بالا خانے ہیں، اونچی عمارتیں ہیں جن کا اندر کا حصہ ان کے باہر سے نظر آتا ہے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے. ایک دیہاتی آپ کی طرف کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہیں؟ کیونکہ ان کے ہاں تو ایسے بالا خانوں اور ایسی ہائی رائزز کا کوئی کانسیپٹ بھی نہیں تھا اس وقت. اب دنیا میں تھوڑی تھوڑی نقل اتارنے کی کوشش کی گئی ہے کہ گلاس کی بلڈنگز بن رہی ہیں. آپ نے فرمایا اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، روزے رکھے، اور جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ 4 کام اکٹھے ہو گئے کب؟ رمضان میں. اچھی بات، آپ بچتے ہیں بری باتوں سے، شعوری طور پر بچتے ہیں. کھانا کھلانا، روزہ افطار کرتے ہیں، ویسے لوگوں میں راشن بانٹتے ہیں، روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، اور راتوں کا قیام بھی صرف رمضان میں ہی ہوتا ہے ریگولرلی، آگے پیچھے سستی ہو جاتی ہے. حافظ ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ تمام اعمال رمضان میں ہو جاتے ہیں تو مومن کے لیے اس میں جمع ہو جاتا ہے روزہ، قیام، صدقہ اور اچھی گفتگو کرنا. کیونکہ روزہ بے مقصد اور جنسی بات کرنے سے منع کرتا ہے. روزہ، نماز اور صدقہ اپنے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتے ہیں. بعض سلف صالحین کہتے ہیں نماز نمازی کو آدھے راستے تک پہنچاتی ہے، روزہ اسے بادشاہ کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے، اور صدقہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بادشاہ کے پاس داخل کر دیتا ہے تو وہ جنت تک پہنچ جاتا ہے. لیکن کچھ لوگ بدقسمت ہیں جو رمضان پا کر بھی محروم رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کے روزے کے حصے میں صرف بھوک اور پیاس آتی، اور کتنے ہی تراویح میں قیام کرنے والے ہیں جن کے حصے میں صرف شب بیداری آتی.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جبریل امین کو آمین کہی جب انہوں نے کہا کہ رسوا ہوا وہ بندہ جس پر رمضان آیا اور اس کی بخشش نہ ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. پھر یہاں اہم بات جو ہے وہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے. رمضان میں قرآن اتارا گیا. انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کا دور کرتے تھے، لہذا آپ بھی پلاننگ کر لیجئے کہ کس طرح اور کتنا پڑھنا ہے. سلف صالحین رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنے، اس کو غور سے سننے، اس کو سمجھنے، اس میں تدبر کرنے، اس پر عمل کرنے کے اعتبار سے ایک درسگاہ خیال کرتے تھے کہ رمضان درسگاہ ہے کس کے لیے؟ قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے، تدبر کرنے، عمل کرنے کے اعتبار سے. تو انشاءاللہ کل سے تدبر کی کلاس بھی شروع ہو رہی ہے. 29ویں پارے کا تدبر کریں گے اللہ کے فضل سے. یعنی رمضان میں ایک تو عام ٹرینڈ یہ ہے کہ پورے قرآن کا دورہ قرآن کیا جاتا ہے، لیکن دورہ قرآن کے علاوہ تدبر بھی کیا جا سکتا ہے. بس جیسے ہی رمضان کا مہینہ داخل ہوتا، سفیان ثوری سب کام چھوڑ کر قرآن کی قرات پر متوجہ ہو جاتے اور قرآن کی تلاوت اور نماز اور اللہ کے راستے میں دینا ایسی تجارت ہے جو کبھی برباد نہ ہوگی. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. قرآن اللہ سے جڑنے کا بہترین ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں جو زیادہ افضل ہو جس کے ذریعے تم اللہ کی طرف رجوع کر سکو سوائے اس کے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، یعنی قرآن. یعنی آپ اللہ کا قرب چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. ابن رجب کہتے ہیں کہ نفلی اعمال میں سے عظیم عمل جس کے ذریعے انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے وہ قرآن کی کثرت سے تلاوت، اس میں غور و فکر، تدبر اور اس کو خوب سمجھ کر سننا ہے. ایمان بڑھانے کا ذریعہ ہے. ابن مسعود کہتے ہیں جس میں 3 باتیں پائی جاتی ہوں اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے: عالم کی صحبت اختیار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور روزے رکھنا. یہ 3 کام ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں. بعض مفسرین کہا کرتے تھے ہم قرآن پڑھنے میں مشغول ہوئے تو ہمیں دنیا میں برکات اور خیرات نے ڈھانپ لیا، یعنی ہماری زندگی میں خیر اور برکت آ گئی. تو رمضان قرآن پڑھنے اور خصوصاً قیام میں قرآن پڑھنے اور سننے کا مہینہ ہے، تو اس لیے تراویح کا اہتمام بھی ضرور کرنا ہے اور ثواب کی نیت سے، ایمان کے ساتھ. زید بن ثابت کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں ایک حجرہ بنا لیا اور بوریے سے اوٹ کر لی، یعنی پردہ لٹکا دیا. آپ نے کئی راتیں اس میں نماز پڑھی. یعنی تراویح کے لیے قیام کی جگہ مقرر کر لینا. اگر آپ جیسے گھر میں ہیں، کوئی نہیں آپ کو پڑھانے والا، آپ خود مصحف سے پڑھنے والے ہیں، تو ایک جگہ مقرر کر لیجیے اور روز وہی عبادت کیجیے. یا پھر مسجد مقرر کر لیجیے، اور یہ نہیں کبھی کسی مسجد میں، کبھی کسی میں، کبھی وہاں چلتے ہیں، کبھی وہاں، یہ نہیں کرنا. اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے. اول حصے میں پڑھے تو تراویح، اور سحری کے قریب تہجد، اور رات کے کسی بھی حصے میں پڑھے تو قیام اللیل. اور یہ بھی رب سے قریب کرنے والی عبادت ہے. تھکاوٹ کے باوجود رات کو قیام کرنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں فرض تو نہیں ہے نا تراویح، نہیں، لیکن نفلی اعمال میں سب سے بہترین عبادت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر کھڑے ہوتے تھے؟ اتنا کہ پاؤں سوج جاتے تھے. اس لیے اگر قاری صاحب ذرا لمبی تلاوت کریں تو گھبرانا نہیں ہے. رمضان کی راتیں غفلت میں نہیں گزارنی، واٹس ایپ پر بس بیٹھے رہے ادھر ادھر. آخری عشرے میں زیادہ محنت کرنی ہے انشاءاللہ. خود بھی کام اچھے کرنے اور گھر والوں کو بھی شریک کرنا ہے. لیلۃ القدر کی تلاش میں سستی نہ کریں. پھر ہے رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے. اس آیت کے آخر میں فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کے روزے پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے. دوبارہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہو یا مسافر تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا، تاکہ تم گنتی پوری کرو. اس لیے اس موقع پر یاد دہانی کراؤں گی کہ آج تک آپ نے جتنے بھی پچھلے روزے چھوڑے ہوئے ان سب کا حساب کر لیں
اور رمضان کے بعد ان کی گنتی پوری کر لیں. کیونکہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور پھر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ 3 دفعہ گنتی کا ذکر آیا ہے ان آیات میں. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ اور اس ہدایت پر جو اللہ نے تمہیں دی اللہ کی بڑائی بیان کرو. اللہ اکبر کب کہتے ہیں ہم؟ جب ہم بہت خوش ہوتے ہیں, ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, اللہ اکبر, اللہ کی تکبیر, اللہ کی بڑائی. تو رمضان ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ, قرآن ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. تو اس پر ہمیں عید کے موقع پر زیادہ سے زیادہ پھر اور ویسے بھی تکبیرات بھی پڑھنی ہے. اسی لیے بہترین ذکر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور خوب خوب شکر بھی ادا کرنا ہے کہ جس رب نے رمضان دیا, قرآن دیا. اور پھر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب آپ سے میرے بندے سوال کریں کہ ہمارا رب کہاں ہے, فَإِنِّي قَرِيب, جب دعا کرنے لگے نا تو آپ سوچا کریں فَإِنِّي قریب, اللہ بہت قریب ہے, میں اسے جو چاہے کہہ سکتی ہوں, جو چاہوں مانگ سکتی ہوں. تو اپنے لیے اچھی اچھی دعائیں کرنی ہے خوب, کیونکہ روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی, ان میں سے ایک روزہ دار کی, یہاں تک کہ وہ افطار کر لے. رمضان کے ہر دن اور رات دعا قبول ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے ہر مسلمان کی رمضان کے دن اور رات میں ایک دعا ایسی ضرور ہوتی ہے جو قبول ہو جائے. اس لیے خوب دعائیں کرنی, اور اس کے لیے آپ اپنی پرسنل ڈائری میں اپنی پرسنل دعائیں لکھ لیں, اور ویسے قرآنی اور مسنون دعائیں جو ہیں ان کو رمضان میں خوب خوب یاد بھی کریں اور پڑھتے بھی رہیں, خصوصاً رات کو. اور رات کے کس حصے میں؟ پچھلے حصے. رمضان کے علاوہ آپ سحری کے وقت کم ہی جاگتے ہیں, اب سحری کے وقت اٹھنا ہی ہے, تو اس وقت آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. فرمایا جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ عز و جل آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں, پھر آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ کوئی مانگنے والا ہے تو اس کی درخواست پوری کی جائے, اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک چلتا رہتا ہے. اور خصوصی طور پر معافی مانگنے کی طرف توجہ رکھنی ہے. ہم اللہ سے مزید مانگتے ہیں لیکن جو گناہ کر چکے ہیں ان کی بخشش نہیں کرواتے, جو دیوار بنے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں چیزیں ملنے, یعنی ہم مانگ رہے ہیں وہ آ رہا ہے لیکن آگے ایک دیوار کھڑی ہے گناہوں کی. تو اس لیے استغفار کثرت سے کرنی ہے. اور استغفار میں آپ دیکھیے کہ انسان کے بہت سے اعمال جس میں کوتاہی ہو جاتی ہے وہ استغفار کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں. نمبر 1, انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. کمزور ہے تو طاقتور بن جاتا ہے, کیونکہ جو متقی مومن ہوتا ہے بہت مضبوط ہوتا ہے, آپ کے اندر ایک نیکسٹ لیول کا کانفیڈنس آ جاتا ہے. بیمار ہے تو شفا یاب ہو جاتا ہے استغفار کی برکت سے. کسی مصیبت میں مبتلا ہے تو خلاصی پا لیتا ہے. اگر حیران پریشان ہے تو اللہ ہدایت دے دیتا ہے. بے چین ہے تو قرار نصیب ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے لیے سب سے بڑی امان استغفار ہے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں, اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ استغفار کر رہے ہوں. تو 2 چیزیں امان کا ذریعہ اللہ کے عذاب سے بچنے کا. عمر بن خطاب کہتے ہیں اگر آسمان سے بجلی گر پڑے تو استغفار کرنے والے بندے پہ نہیں گرے گی, یعنی عذاب سے بچ جائے گا انسان. اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, کثرت کے ساتھ اس دعا کو پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد جو روزہ نہ رکھے وہ تو فدیہ دیں گے, اور باقی ہم سب خوب خوب صدقات کریں گے. رمضان سخاوت کا مہینہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ صدقہ کرتے تھے. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ جواد اور سخی تھے. رمضان میں جب جبریل آپ سے ملتے تو آپ بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم کرتے. تو اس مہینے میں خوب خوب صدقہ خیرات کرنا ہے. اور ان میں بہترین صدقہ کیا ہے؟ کسی کا روزہ افطار کرانا. اس سے انسان روزے کا ثواب بھی حاصل کر لیتا ہے. جتنے لوگ روزہ کھلوائیں گے, اور اس کا بہترین موقع اس وقت
الہدا کے ہاسٹل میں اب ماشاءاللہ میرا خیال ہے 400 سے اوپر تعداد ہو جائے گی رمضان میں، تو 400-500 لوگوں کا جو روزہ ایک دن کا بھی بندہ کھلوا دے تو وہ 500 روزوں کا ثواب اس کو ساتھ مل گیا، 2 دن کھلوا دے تو اور. تو اس کی بھی حرص رکھنی ہے اور اس طرف بھی آپ نے توجہ کرنی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دن اور رات خرچ کرنا ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، رات اور دن. رمضان کی راتوں میں تراویح پڑھنے آتے ہیں، کچھ صدقہ ڈال دیں. دن میں آپ کچھ نہ کچھ صدقہ کر سکتے ہیں، چاہے کھلانے کی شکل میں، پیسوں کی شکل میں، کسی بھی شکل میں. اور پھر جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، جیسے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا اسکول کی بلڈنگ بن رہی ہے اور اب آخری دموں پر ہے اور بہت اس وقت ضرورت ہے اس پر سپینڈ کرنے کی، تو یہ قرض حسنہ ہے، یعنی جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی ترقی کے لیے دیا جائے گا، کہ ایسے بچے پڑھ کر نکلے جو دنیاوی علوم میں بھی بہت پختہ ہوں اور دین بھی جانتے ہوں. پھر جو اللہ کے راستے میں دیتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی طرح ہے جس نے 7 خوشے اگائے، ہر خوشے میں 100 دانے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. اللہ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. جیسے اسکول ہی کا ہے، مثلا ایک لائٹ آپ لگواتے ہیں اور اس لائٹ میں بیٹھ کے بچے پڑھتے ہیں، پورا سال پڑھتے رہتے، پھر اگلے سال اور آ جاتے، پھر اگلے سال اور آ جاتے. جب تک وہ باقی ہے وہ آپ کو اجر و ثواب جا رہا ہے، کسی اور کو نہیں جا رہا. آپ کو جا رہا ہے کیونکہ آپ کے پیسے سے وہ لائٹ لگی ہوئی ہے، ایک پنکھا لگا ہوا ہے، سیڑھیاں جو چڑھتے ہیں بچے اس پہ اگر گرینائٹ لگی ہوئی ہے یا فرش بچھا ہوا ہے یا کرسی رکھی ہوئی ہے، کچھ بھی، تو اس پر جب تک علم حاصل کیا جاتا رہے گا آپ کے لیے وہ کئی گنا زیادہ بڑھتا رہے گا. نہیں پھر ایک بچہ جو پڑھ جائے گا وہ اب آگے خیر پھیلائے گا، وہ خیر جہاں جہاں تک جائے گی وہ سب بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. پھر صدقہ گناہوں کو بھی مٹاتا ہے، جیسے استغفار مٹاتا ہے، آگ سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور عرش الہی کے سائے کا ذریعہ. یعنی 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا. اور ایک وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنے پوشیدہ طور پر کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہوئی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. جیسے روزے میں چپ کر کے انسان روزہ رکھتا ہے، ایسے ہی صدقہ بھی خاموشی کے ساتھ. پھر آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس بہت مال نہیں ہوتا، وہ اور طرح بھی سخاوت کر سکتے ہیں. اپنے نفس کی سخاوت، یعنی اپنے بدن کو اللہ کے راستے میں لگانا. آپ مال خرچ نہیں کر سکتے، آپ اپنا ٹائم دے سکتے ہیں. پھر عہدے اور ریاست کی سخاوت، کہ کسی کے پاس اگر کوئی ایسا عہدہ ہے یا کوئی ایسا ٹیلنٹ ہے تو اس موقع پر انسان دوسروں کے لیے یعنی خرچ کرے اپنے اس ٹیلنٹ کو. پھر راحت و آرام کی سخاوت، کبھی آپ خود آرام چھوڑ کر دوسرے کو آرام پہنچاتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے. پھر علم اور عمل کی سخاوت، آپ دوسروں کو سکھا رہے ہیں اور بہترین عمل کر رہے ہیں، اس سے بھی آپ کا درجہ بڑھتا ہے. پھر منصب کی سخاوت، جیسے کسی کی سفارش کر دینا، کسی کا کوئی کام نکلوا دینا. پھر بدن کی سخاوت، یعنی آپ اپنا ٹیلنٹ استعمال کریں یا اپنی زبان استعمال کریں یا ہاتھ استعمال کریں، کسی کا سامان اٹھا لیں، کسی کو سوار کرا دیں، کسی کا ہاتھ پکڑ لیں. پھر عزت کی سخاوت، دوسروں کو معاف کر دیں، کسی نے آپ کو گالی دی، برا بھلا کہا. پھر صبر کی سخاوت، یعنی صبر و برداشت اور غصے کو پی جانے کے ساتھ سخاوت. یہ مال کی سخاوت سے بھی زیادہ بہتر ہے، اپنا غصہ پی جانا. پھر اچھے اخلاق کی سخاوت، مسکراہٹ، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، سلام میں پہل کرنا، یہ صبر کے ساتھ سخاوت کرنے سے بھی بڑھ کر ہے. اور پھر مال کی سخاوت. اور یاد رکھیے رمضان صبر کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں مختلف طرح صبر کرنا ہے. کھانے پینے سے تو صبر کرنا ہی ہے، لیکن غصے کو دبانا بھی صبر ہے. روزہ رکھ کے نا کبھی بھوک میں چڑچڑاپن بھی بہت آ جاتا ہے، چھوٹی سی کوئی بات کرتے ایک دم غصے میں ہم بول پڑتے ہیں، تو اس وقت روک لینا اپنے آپ کو، بس ایک بات ہوگی اب دوسری نہ ہو. تو غصے کو دبانا بھی صبر ہے. پھر اس غصے کو دعا میں بدلنا اور بھی بڑا صبر ہے. یعنی غصہ آیا ہے اور آپ پھر دل میں دعا کرنے لگتے. دوسرے کو معاف کرنا بھی صبر ہے. دوسرے کے برے رویے کے جواب میں مسکرانا بھی صبر ہے. کوئی آپ کے ساتھ جہالت برت رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے اور آپ اسمائل کر رہے ہیں، یہ بھی صبر ہے. کسی کے بےہودہ گوئی پر خاموش رہنا بھی صبر ہے. آپ کئی دفعہ ایک شخص کو سمجھا چکے ہوتے ہیں لیکن وہ وہی کرتا ہے جو آپ منع کرتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ آپ خاموش ہو جاتے ہیں. خود کو دوسرے کی طریقے پہ ڈھال لینا بھی صبر ہے.
کچھ لوگ تبدیل نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے آپ کے فادر ہوں، وہ بہت جلدی غصہ کرتے ہیں یا کچھ، تو آپ وہ کام نہ کریں کہ جن سے ان کو غصہ آتا ہو، تو اپنے آپ کو تبدیل کر لیں. دوسروں کے حقوق پورے کرنا بھی صبر ہے، صرف اللہ سے تکلیف کی شکایت کرنا بھی صبر ہے، اجر پر یقین رکھ کے نیکی کرنا بھی صبر ہے، روک دیے جانے کے باوجود نیکی میں آگے بڑھنا بھی صبر ہے، ایکٹیو رہنا، چاقو چوبند رہنا بھی صبر ہے. تھکاوٹ نہیں ظاہر کرنی ہے روزہ لگ رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو صبر میں گزارا جانے والا وقت جو ہے وہ بھی بہت قابل قدر ہے. تو رمضان ہماری تربیت کا مہینہ ہے، ہمیں اس میں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہ چاہتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوں، تو پھر کیا کریں؟ یہ بھی اللہ کی اطاعت کریں، یہ بھی بات مانے میری. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر اعتماد رکھیں، ایمان رکھیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. تو رمضان میں بری باتوں اور جھوٹ کو لازمی چھوڑنا ہے، زندگی میں سچائی لانی ہے، لغو اور رفث سے بچنا ہے، نفسانی خواہشات کی بہترین تربیت کا موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے. تب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کے اس کے ساتھ رمضان کا استقبال کرنا ہے، اور رمضان آنے تک خوش رہنا ہے، پریشان نہیں رہنا ہے صرف 2 دن رہ گئے، ہائے صرف 3 دن رہ گئے. نہیں، خوش ہونا ہے کہ ہے نیکیوں کا موقع آ رہا ہے، سیل لگنے لگی ہے. ابن رجب کہتے ہیں مومن کو جنت کے دروازوں کی کھل جانے کی بشارت کیوں نہ دی جائے، گناہگار کو جہنم کے دروازوں کے بند ہونے کی بشارت کیوں نہ دی جائے، عقل مند انسان کو ایسے وقت کی بشارت کیوں نہ دی جائے جس میں شیطان جکڑا جاتا ہے. کیا کوئی بھی وقت اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ یہ بشارتوں کا مہینہ ہے. ایمان کے ساتھ استقبال کرنا ہے، ایمان کے ساتھ، روزے بھی ایمان کے ساتھ، تراویح بھی ایمان کے ساتھ، لیلۃ القدر بھی ایمان کے ساتھ. تو اہل ایمان اپنے ایمان کے زیادہ ہونے کے ساتھ رمضان کی تیاری کرتے ہیں. دل کی صفائی کے ساتھ رمضان کا استقبال کرنا ہے. ابن مسعود سے پوچھا گیا آپ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہم میں سے کوئی ایک بھی رمضان کے چاند کے استقبال کی جرت اس حال میں نہیں کرتا تھا کہ اس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے خلاف کینے کا ایک ذرہ بھی ہو. دلوں کی صفائی، ہم گھروں کی صفائی تو کر لیتے ہیں، جائے نمازیں بھی دھو لیتے ہیں، کپڑے بھی دھلا کے رکھ لیتے ہیں، سب کچھ، لیکن دل نہیں صاف ہوتے. تو دلوں کی صفائی کے ساتھ رمضان کے آپ نے کچھ ٹارگٹس بنانے ہیں. نمازوں کو اول وقت پڑھنا، نوافل کا اہتمام کرنا، تراویح کا اہتمام کرنا، فرائض کو اچھے طریقے سے ادا کرنا، قرآن کو روز پڑھنا، ہو سکے تو کم از کم 1 سپارہ ضرور پڑھیں تاکہ پورے رمضان میں 1 قرآن ختم ہو جائے. اگر 2 کرنے ہو تو 2 پڑھ لیں، 3 کرنے ہو تو 3 پڑھ لیں. کثرت سے اللہ کا ذکر، صبح و شام کے اذکار کی پابندی، دن میں 100 بار استغفار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، لا حول ولا قوت کی کثرت تاکہ نیکیوں کی توفیق ملتی رہے اور نیکیوں پہ تکبر نہ آئے. تسبیحات کی کثرت، دعاؤں میں کثرت، خصوصاً مغرب سے 15 منٹ پہلے فارغ کر کے اپنے آپ کو، گھر والوں کو اکٹھا کر کے بس دعاؤں پہ بیٹھ جائیں. پھر صدقہ خیرات کی پلاننگ، پھر دیگر یعنی عبادت کی اور جتنی بھی قسمیں ہیں، مثلاً عمرے کا موقع ملے تو وہ کر لیں، اور فجر کے بعد چاشت کی نماز تک بیٹھے رہنا اور ذکر کرنا، عبادت کرنا، اور علم کے حلقات کو اٹینڈ کرنے میں پابندی اختیار کرنا. اس لیے ہم انشاءاللہ سنڈے کو بھی چھٹی نہیں کریں گے. یہ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ. تو اس دفعہ ہم نے پابند نہیں کیا. ویسے چھٹی ہوگی سنڈے کی، لیکن ہاسٹل میں ماشاءاللہ بہت سی بچیاں ہوں گی، کچھ بچیاں گھر سے آئیں گی، اپنے امی کو لے آئیں گی، اپنے اور رشتہ داروں کو لے آئیں گی، تو سنڈے کو بھی ہم تدبر کی کلاس جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اب آپ دیکھیے کہ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو ہم نے رشد پانی ہے. تو اب آپ دیکھیے 3 کی ورڈز آپ نے یاد رکھنے، 3 کی ورڈز، ٹھیک ہے. پہلا ہے انتظام، پلاننگ اور ڈسپلن اور پریپریشن. اس پریپریشن میں آپ نے اپنی ہر اس چیز کی تیاری کرنی ہے جو رمضان سے متعلق ہے، چاہے کپڑے صحیح کر کے رکھنے کی ہو، الماریاں صاف کرنے کی ہو، پھر اس کے علاوہ باقی جیسے پہلے میں نے کہا تھا کہ سنڈے آ رہا ہے صفائی وغیرہ کر لیں، گروسریز لانے کی ہو،
پھر نمازیں کس طرح پڑھنی ہے، کب پہنچنا ہے، گاڑی کا انتظام کرنا ہے، کس جگہ نماز پڑھنی، ساری چیزیں اپنے پاس لکھ لیں. انتظام. دوسرا ہے التزام. التزام لازم کرنا، یعنی جن چیزوں کی پلاننگ کریں، جو اپنے ٹارگٹ سے گول سیٹ کریں، ان کو اپنے اوپر لازم کر لینا ہے. لازم تراویح پڑھنی ہے، لازم قرآن پڑھنا ہے، لازم اول وقت نماز پڑھنی، لازم لازم لازم. یہ نہیں پہلا عشرہ تو خوب جوش و خروش سے سب کچھ کیا اور دوسرے میں بیٹھ گئے، یہ نہیں کرنا. التزام. اور تیسرا ہے احترام. رمضان کا بھی احترام کرنا ہے اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا بھی احترام کرنا ہے، دوسروں کا بھی احترام، ٹھیک ہے، انسانوں کا بھی احترام، دین کی باتوں کا بھی احترام، علم کی مجالس کا احترام، ٹھیک ہے. انتظام، التزام، احترام. تو انشاءاللہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں بہترین طریقے سے کر سکیں گے. تو اب تک جو آپ سن رہے تھے آپ عبادت کی حالت میں تھے. آپ نے جو علم حاصل کیا یہ آپ کا علم حاصل کرنا عبادت تھا. آپ اگر کسی اور کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ بھی آپ کی عبادت ہوگی. رمضان میں اس چیز پر عمل کریں گے تو سراسر عبادت ہوگی. اور آپ نے اگر نوٹس بنائے ہیں اور بول کر آپ بتائیں گے، اپنے بہن بھائیوں سے یہ معلومات شیئر کریں گے، اور جو ہاسٹل میں بچیاں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن کریں گی، تو آپ کان کھول کے سن لیجیے. جتنے لوگوں نے سنا ہے اس میں سے جو یاد رہے کوئی ایک اچھی بات وہ آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے، وہ بھی آپ کی کیا ہوگی؟ عبادت ہوگی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ رمضان پچھلے سارے رمضانوں سے زیادہ بہترین طریقے پر گزارنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.